السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں سی آئی ڈی نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں، بطور سینیٹر جو ہے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں سید فرزند حسین شاہ۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کو یا اس کے ایجنڈے کو لے کر یہ اس انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں جو کہ بالخصوص سینٹ کے الیکشن کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ تو سر سب سے پہلے تو آپ کی اسٹرگل پہ آپ کو مبارکباد دیں گے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ بطور سینیٹر آپ سامنے آ رہے ہیں تو ان انتخابات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم قومی اسمبلی کے انتخابات جہاں پہ ہوئے ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو جس طرح کی امیدیں تھیں اور جس طرح سے وہ آگے آ کے قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، بٹ وہ اپرچونٹی اس بار بھی ان سے چھین لی ہے، ایسا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ بطور سینیٹر اگر آپ سامنے آتے ہیں تو آپ کیا ایسے انتظامات کرنے جا رہے ہیں، کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں عوام کے لیے، پارٹی کے منشور کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد جو ہمارا 8 فروری کو جنرل الیکشن ہوا ہے، پاکستانی عوام نے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو بھاری اکثریت سے ووٹ دیا ہے اور ایک سبز انقلاب کے ذریعے ایک انقلاب لایا ہے۔ لیکن جو اس وقت کی استعماری قوتیں تھیں جو پاکستان کو ذات دیکھنا نہیں چاہتی، جو پاکستان کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے نہیں رکھنا چاہتی، انہوں نے ہمارے الیکشن کو دھاندلی کے ذریعے فارم 45 کے مطابق نہیں فارم 47 کو تبدیل کر کے ہمیں جیتی ہوئی سیٹیں ہرائی گئیں۔ اسی کے بعد تسلسل چلا کہ ہماری ریزرو سیٹس جو منارٹیز اور خواتین کی تھیں، جب ہم سے حلقے چھینے گئے تو اس کے ذریعے ہمیں وہ بھی خواتین اور منارٹیز کا حق بھی ہمیں نہ دیا گیا۔ اس طرح ہماری 180 سیٹ جو ہم جیتے ہوئے تھے پورے پاکستان سے، اسے 92-93 پہ لا کے کھڑا کیا گیا۔ اسی طرح پھر ہمارے ریزرو سیٹ اور اب سینٹ کے الیکشن میں بھی ہماری جو سیٹیں ہیں وہ کم کی گئی ہیں۔ تو ہم جب یہ الیکشن ہماری سیٹس انشاءاللہ ہم واپس لیں گے، کیونکہ جو ہم سے پاکستانی عوام کا جو حق انہوں نے چھینا ہے، اب ہم لوگوں پہ، قیادت پہ اور ان کینڈیڈیٹ پہ جو جنہیں عوام نے جتایا ہے، ان پہ یہ فرض ہے کہ عوام نے جو ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو ایم این اے بنایا ہے، تو وہ اپنا حق ان اداروں سے، جن لوگوں نے ان کا حق، عوام کا حق چھینا ہے، ان سے واپس لیں۔ جب ہم لوگ یہ سیٹیں واپس لیں گے تو انشاءاللہ سینٹ میں بھی ہم لوگ اسی طرح سارا سسٹم ریورس ہوگا اور ہم کسی حد تک بھی جائیں گے اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے، ریزرو سیٹس واپس لینے کے لیے اور اپنی سینیٹرز کو منتخب کرنے کے لیے، اور دوسرا خان صاحب کو جیل سے باہر نکال کے وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ دوسرا کوشچن تھا آپ کا کہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو خان صاحب کا، پارٹی قیادت کا، عمر مغل صاحب کا، شعیب شہین صاحب کا، علی بخاری صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، غور خان صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے ایک عام ورکر کو اس کی کارکردگی کی بیس پہ 9 اپریل، پھر 9 مئی اور 9 مئی سے آج تک کارکردگی کے بیس پہ دونوں کارکنوں کو ٹکٹ اوارڈ کیا۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ انصر کیانی صاحب، ایڈوکیٹ صاحب کو ٹکٹ اوارڈ کیا، وہ بھی ان کی محنت اور پارٹی کے ساتھ وفاداری کے صلے میں ملا۔ اور مجھے بھی تقریباً 2013 سے لے کے آج دن تک پی ٹی آئی کے اندر ایک ایکٹیو رول پلے کرنے کی وجہ سے، پارٹی سے وفا کرنے کی وجہ سے آج ٹکٹ اوارڈ کیا گیا۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں دوسرے کینڈیڈیٹ لائے گئے ہیں وہ امپورٹڈ ہیں، تو پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عام ورکر کو اور اسی شہر کے رہائشی اور ووٹر ورکرز کو ٹکٹ دیا جو شہر کے معاملات، اس ضلع کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور ان مسائل کو جا کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں قانون سازی کے لیے حل کرنے کے لیے جو ٹکٹ دیا ہے، یہ پی ٹی آئی کو ایک اور کریڈٹ جاتا ہے کہ لوکل اور جینون ورکر، وفادار ورکر کو ٹکٹ دیا ہے، کسی امپورٹڈ آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا۔ تو ہمارا گول تو یہی ہے کہ جب ہم سینٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ، میں اسلام آباد کا جدی پشتی رہائشی ہوں، تقریباً 550-600 سال سے میرے جد امجد اسی علاقے میں رہ رہے ہیں، اور ایک نسل در نسل ہم ادھر ہیں، اور ہم ادھر کے مسائل سے آگاہ بھی ہیں اور ان مسائل کا حل بھی ہمارے پاس ہے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، میں ایم سی آئی کا چیئرمین تھا، ڈسٹرکٹ ممبر تھا، اور انصاف لیبر ونگ کو لیڈ کر رہا تھا۔ لوکل جو ہم متاثرین، مالکان اسلام آباد جو آج متاثرین کہلاتے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہا تھا۔
تو ہم نے شکر الحمدللہ، ہم جو متاثرین کے علاقے تھے، دیہی علاقے تھے یا شہری علاقے تھے، وہاں ڈیولپمنٹ کر سکتے تھے. وہاں اپنا گھر ہونے کے باوجود، جدی پشتی زمین ہونے کے باوجود ہم میٹر بجلی نہیں لگوا سکتے تھے، گیس نہیں لگوا سکتے تھے، ہم پانی کے اپنے مسائل گورنمنٹ سطح پہ بھی نہیں لے سکتے تھے، روڈ نہیں بنوا سکتے، تمام ڈیولپمنٹ. حتیٰ کہ ہمارے جو حقوق تھے وہ 60 سال سے ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے. تو ہمارے لوکل لوگوں کا کوٹا ہم لوگوں نے پی ٹی آئی کے دور میں منظور کروایا، 1 سے 6 سکے تک 100%، اور 6 سے 16 تک 50%، جس کا رزلٹ ہمیں یہ ملا کہ تمام محکمہ جات میں جو بھی اسلام آباد کے اندر ہیں اور کیپٹل کے اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں، ان میں ہمارا شکر الحمدللہ امپلائز بہت سارے لوگ کو روزگار ملا ہے سرکاری سطح پہ. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم قانون سازی کریں گے، اور خاص کر قانون سازی جو ہم نے کرنی ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں، انشاءاللہ اسلام آباد کے مالکان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کرنی ہے. کیونکہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے یہاں. اسلام آباد کے جو حقیقی مالکان تھے اور اسلام آباد کے جو ڈومیسائل رکھنے والے شہری علاقے کے جو مقامی لوگ ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور وہ زیادتی سی ڈی اے، ہاؤسنگ اور مختلف ان اتھارٹیز کی طرف سے کی جا رہی ہے جن کے متعلق ہمارے معاملات یا مسائل ہیں. یہ مسائل حل کریں گے آپ. تو اس کے ساتھ مجھے بتائیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے آپ کے ساتھ ایک سیٹسفائیڈ ہے؟ پی ڈی ایم 2 کا فیز چل رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہنگائی کی شرح ملک میں جس حد تک جو بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے اور ہر دوسرا بندہ جو ہے نا پریشان حال ہوا ہوا ہے، انہوں نے جس طرح سے کمٹمنٹ دیا کہ یہ تمام چیزوں پہ قابو کر لیں گے اگلے سال تک، آپ کو لگتا ہے ایسا کر لے گی پی ڈی ایم؟ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ جیلی طریقے سے جو لوگ نیشنل اسمبلی سینٹ میں یا ریزرو سیٹ پہ پہنچنے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اقدامات ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے، تو پاکستانی قوم نے 25 کروڑ میں سے تقریباً 20 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی قوم نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے. اور جو ان کے عملی اقدامات ہوں گے، یہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری والی بات ہے، تو یہ پاکستانی عوام سے اور خاص کر اسلام آباد کی عوام سے تو انتقام لیں گے. یہ مہنگائی کریں گے، انہیں نہ عوام نے لایا ہے، نہ عوام کے مسائل سے ان کو آگاہی ہے، نہ عوام کے مسائل یہ حل کرنا چاہتے ہیں. یہ بادشاہ مزاج کے لوگ ہیں، یہ حکومت کرنے کے لیے سمجھتے ہیں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ہم پہ بادشاہی کے لیے حکومت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کچھ وقت اپنے اصلی ملک جن کے یہ غلام ہیں، امریکہ، انگلینڈ، استعماری قوتوں کے ملکوں میں یہ رہتے ہیں، اور انہی کے بل بوتے پہ یہ ادھر آ جاتے ہیں اقتدار کے لیے. یہ صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں، اور یہ پاکستانی عوام کو محروم رکھنا چاہتے ہیں ان کے حقوق سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کو نظر آئے گا کہ مہنگائی کے ذریعے انتقام لیں گے، کہ جو عوام نے ان کو رد کیا ہے اس کا بدلہ لیں گے، اور عوام کو یہ بہت زیادہ تنگ کریں گے. یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عوام کو اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے. تھینک یو سو مچ جی. سید فرزند حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر کے انتخاب کے لیے اس کے دوڑ میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں. بطور سینیٹر اگر منتخب ہوتے ہیں تو ان کے کیا اقدامات ہوں گے، اس بارے میں ان کی جو گفتگو ہے وہ جاری تھی. امید کرتے ہیں بہت ساری بیسٹ وشیز ان کے لیے ہماری جو ہے اللہ کرے ان کے اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اور پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور اسلام آباد کے بالخصوص آپ نے بہت سے اچھے اقدامات کر سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے